بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملا جامی کا سبق نمبر 83 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وقیل روی عنہ سے لے کر قولہ منطلقاً تک پڑھیں گے۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے، روی عنہ کہ امام فرق سے یہ بھی مروی ہے، تشریک الرافعین، کہ دونوں عامل رافع کو شریک کرنا عمل میں، او اضمارہ بعد الظاہر، یا اس میں ظاہر کے بعد ضمیر لانا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ کما فی صورت تاخیر الناصب، کہ جس طرح کے عامل ناصب کی تاخیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ تقول ضربنی و اکرمنی زید ہوا، و ضربنی و اکرمت زیدن ہوا۔ و روایت المتن غیر مشہورۃ عنہ، اور متن کی جو روایت ہیں امام فرہ کے متعلق یہ روایت مشہور نہیں ہے۔ وحذفت المفعول تحرزا عن التکرار لو ذکر، اور آپ مفعول کو حذف کریں گے تکرار سے بچنے کے لیے اگر ذکر کر دیا جائے۔ وعن الازمار قبل ذکر فی الفضلۃ، اور ازمار قبل ذکر فی الفضلہ سے بچنے کے لیے حذف کریں گے لو ازمرا، اگر ضمیر لائی جائے۔ ان استغنی عنہ، لیکن یہ تب ہے کہ جب بے نیازی حاصل ہو، استغنا حاصل ہو۔ وَإِلَّا، وگرنہ وَإِن لَمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ، اگر استغنا حاصل نہ کیا گیا ہو، اظہرتا، تو آپ ظاہر کریں گے، ای المفعول، مفعول کو، نحو جیسے کہ حسبنی منطلقا وحسبت زیدا منطلقا، لأنه لا يجوز حذف احد مفعولی باب حسبت، کیونکہ باب حسبت کے دو مفعولوں میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز اضمارہ، اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں ہے۔ لئلا يلزم الازمار قبل الذکر فی الفضلۃ، تاکہ اضمار قبل ذکر فی الفضلہ لازم نہ آئے۔ وَإِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اور اگر آپ عمل دیں گے پہلے فعل کو، کما ہوا مختار الکوفیین، جو کہ کوفیوں کا مختار مذہب ہے، ازمرت الفاعل فی الفعل الثانی، تو آپ فاعل کی ضمیر لائیں گے دوسرے فعل میں، لو اقتضاہ، اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کریں۔ نحو ضربنی واکرمنی زید، اذا جعلت زید، جب آپ بنائیں گے زید کو فاعل ضربنی، ضربنی کا فاعل، وازمرت فی اکرمنی ضمیرا راجعا الی زید، اور ضمیر لائیں گے اکرمنی میں ایسے ضمیر جو لوٹ رہی ہو زید کی طرف، لتقدمہ رتبۃ، جو رتبے کے لحاظ سے مقدم ہو، فلا محظور فیہ، تو اس میں کوئی ممنوع بات نہیں ہے۔ حین اذن، اس وقت کوئی ممنوع بات نہیں ہوگی۔ لا حذف الفاعل، نہ تو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا، ولا الازمار قبل ذکر لفظا و رتبۃ، اور نہ ازمار قبل ذکر لازم آئے گا لفظا اور رتبۃ دونوں، بل لفظا فقط، بلکہ صرف لفظا آئے گا، وہو جائز، اور وہ جائز ہیں۔ وازمرت المفعول فی الفعل الثانی، اور اب مفعول کی ضمیر لائیں گے دوسرے فعل میں، لو اقتضاہ، اگر دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے، علی المذہب المختار، مذہب مختار کے مطابق۔ ولم تحذف ہو، اور آپ ان کو حذف نہیں کریں گے۔ وَإِن جاز حذفہ، اگرچہ حذف کرنا بھی جائز ہے، لئلا یتوہم، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو کہ ان مفعول الفعل الثانی مغایر للمذکور، کہ فعل ثانی کا مفعول جو ہیں وہ مذکور کے مغایر ہیں۔ وَيَكُونُ الضَّمِيرُ حِينَئِذٍ، اور ضمیر اس وقت ہوگا لوٹنے والا، اِلَى لفظ متقدم رتبۃ، ایسے لفظ کی طرف جو مقدم ہیں رتبے کے لحاظ سے، کما تقول ضربنی وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ، الا، مگر ایک، ان یمنع مانع، اگر کوئی مانع منع کر رہا ہو، من الازمار، ضمیر لانے سے، کما ہوا القول المختار، جو کہ قول مختار ہیں، ومن الحذف، اور اگر کوئی مانع موجود ہو حذف سے، کما ہوا القول الغیر المختار، جیسے کہ غیر مختار قول ہیں۔ فتظہر المفعول، تو آپ ظاہر کریں گے مفعول کو۔ فإنه إذا امتنع الإزمار والحذف لا سبيل إلا إلى الإظهار، کیونکہ جب ضمیر لانا بھی منع ہوا اور حذف کرنا بھی منع ہوا تو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اظہار کے۔ نحو
حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقن، حیث اس حیثیت سے اعملا کہ عمل دیا گیا حسبنی کو، فجعل الزیدان تو زیدان کو بنا دیا گیا فاعلا لہو، اس کا فاعل بنا دیا گیا، ومنطلقن مفعول لہو اور منطلقن کو مفعول بنا دیا گیا، وأضمر المفعول الاول فی حسبتہما، حسبتہما میں پہلے مفعول کے لیے ضمیر لائی گئی، وأظہر المفعول الثانی وہو منطلقین اور دوسرے مفعول کو ظاہر کر دیا گیا جو کہ منطلقین ہیں، لمانعن مانع کی وجہ سے، اور وہ یہ ہیں لو اضمر مفردن، اگر ضمیر لائی جاتی مفردہ، خالف المفعول الاول تو یہ ضمیر لایا جانا یہ مفعول اول کے مخالف ہوتا، ولو اضمر مثنن اگر تثنیہ کی ضمیر لائی جاتی، خالف المرجع تو یہ مخالف ہوتا مرجع کا، وہو قولہ منطلقن اور وہ قول جو ہے منطلقن ہے۔ وقیل روی عنہ تشریک الرافعین او اضمارہ بعد الظاہر، امام فرہ کی مذہب کی بات جاری ہے۔ اس عبارت میں شارح رحمہ اللہ تعالی امام فرہ سے منقول مزید دو روایتیں ذکر کر رہے ہیں، تو گویا امام فرہ کی کل 3 روایتیں بن گئی، ایک متن کی روایتیں ہیں اور دو روایتیں اور اب پڑھیں گے۔ دوسری روایت یہ ہے وہ تشریک الرافعین ہیں کہ 2 رفع دینے والوں کو شریک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تنازع فعلین ہو اور دونوں فعل ایسے ہوں کہ وہ رفع کا تقاضا کرتے ہوں، جیسے ضربنی و اکرمنی زیدن، تو اب ضربہ بھی رفع کا تقاضا کر رہا ہے اور اکرمنی بھی رفع کا تقاضا کر رہا ہے، تو امام فرہ کہتے ہیں کہ ضربہ اور اکرمہ دونوں کو عمل دے دو، دونوں کو زید کے رفع کے اندر شریک کرو۔ زید کو جو رفع دیا گیا ہے یہ صرف ضربہ نے نہیں بلکہ دونوں نے مل کر دیا ہے، تو یہ تشریک الرافعین ہے۔ اور تیسری روایت یہ ہے جو یہاں پر دوسری بن رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے فعل کو عمل دینے کے بعد پہلے فعل کے لیے جو اس کا معمول ہے اس کی ضمیر لائیں گے، مثلا ضربنی و اکرمت زیدن ہوا ہے۔ یہ مثال تاخیر ناصب کی ہے کہ اگر پہلا فعل فاعل اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرتا ہوں تو بصریوں کے مذہب کے مطابق دوسرے فعل کو عمل دیں گے۔ امام فرہ کہتے ہیں کہ جیسے بصریوں نے یہاں پر دوسرے فعل کو عمل دیا ہے اور پہلے فعل کی ضمیر لے آئے ہیں، اسی طرح یہاں کر لو کہ جب دونوں فعل فاعل کا تقاضا کرتے ہوں تو دوسرے فعل کو عمل دیں گے اور پہلے کے لیے ضمیر لائیں گے اور کہیں گے ضربنی و اکرمنی زیدن ہوا۔ چونکہ امام فرہ سے مزید 2 روایتیں تھیں تو آخر میں کہا وروایت المتن غیر مشہورۃ عنہ، متن کی روایت مشہور نہیں ہے کہ جب پہلا فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو پہلے فعل کو عمل دینا واجب ہے، دوسرے کو عمل نہیں دیں گے، تو یہ پہلی روایت ہے۔ وقیلا اور کہا گیا ہے روی عنہ کہ مروی ہے امام فرہ سے تشریک الرافعین کہ دونوں رفع دینے والے عامل کو شریک کرنا، او اضمارہ ہو یا ضمیر لانا اس میں ظاہر کے بعد، کما فی صورت تاخیر الناصب کہ جس طرح کے عامل ناصب کی تاخیر کی صورت میں لاتے ہیں۔ تقولو آپ کہیں گے ضربنی و اکرمنی زیدن ہوا و ضربنی و اکرمت زیدن ہوا، و روایت المتن غیر مشہورۃ عنہ، اور متن کی جو روایت ہیں یہ امام فرہ کے متعلق مشہور نہیں ہیں۔ وحذفت المفعول تحرزا عن التکرار لو ذکر، بصریوں کے مذہب کے مطابق جب دوسرے فعل کو عمل دے دیا اور پہلا فعل مفعول کا تقاضا کرے تو اس کے بارے میں 3 احتمال ہیں، نمبر 1 ذکر کرنا، نمبر 2 ضمیر لانا، نمبر 3 حذف کرنا۔ بصریوں نے پہلے دونوں احتمالات کو چھوڑ کر تیسرے درجے کا جو احتمال ہے یعنی حذف کرنا اس کو اختیار کیا ہے کہ پہلے مفعول کو حذف کریں گے، کیونکہ اگر ذکر کرتے ہیں تو تکرار لازم آتا ہے اور فضلہ کا تکرار فصحاء کے کلام میں نہیں ہوتا، اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے کیونکہ مفعول فضلہ اور زائد چیز ہیں، اگر اس کی ضمیر لائیں گے تو اضمار قبل ذکر فی الفضلہ لازم آئے گی، لہذا یہ دونوں صورتیں اختیار نہیں کر سکتے۔
اب سوائے حذف کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس وجہ سے حذفت المفعول کہہ دیا۔ وحذفت المفعول تحرزا عن التکرار لو ذکر، اور مفعول کو حذف کریں گے تکرار سے بچنے کے لیے اگر ذکر کر دیا جائیں۔ وعن الازمار قبل ذکر فی الفضلۃ لو اضمر، اور اگر ضمیر لائی جائیں تو اضمار قبل ذکر کی خرابی لازم آ جائے گی فی الفضلہ میں، تو اضمار قبل ذکر فی الفضلہ سے بچنے کے لیے مفعول کو حذف کریں گے۔ ان استغنی عنہ وإلا أي وإن لم يستغن عنه أظهرت المفعول۔ یہ عبارت نکال کر شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ الا جو ہیں یہ حرف استثناء نہیں ہے، بلکہ یہ ان لم یستغنا عنہ سے مخفف ہیں۔ اگر تم اس سے استغنا نہیں کر سکتے تو اس کو تم ظاہر کرو گے۔ یہ بصریوں کے مذہب کا خلاصہ ہے کہ فعل ثانی کو عمل دیں گے جو بھی چاہتا ہو، اور پہلا فعل اگر فاعل کا تقاضا کرے تو اس کی ضمیر لائیں گے، اور اگر مفعول کا تقاضا کرے تو حذف کریں گے۔ اگر حذف نہیں کر سکتے یعنی افعال قلوب کے مفاعیل میں سے ہو تو ذکر کریں گے۔ ان استغنی عنہ، اگر مفعول سے استغنا حاصل کیا گیا ہو تو مفعول کو حذف کریں گے۔ وَإِن لَمْ يُسْتَغْنَ عَنْهُ، اگر مفعول سے استغنا حاصل نہ کیا گیا ہو، اظہرت المفعول، تو مفعول کو آپ ظاہر کریں گے۔ جیسے حسبنی منطلقاً وحسبت زیداً منطلقاً۔ کیونکہ حسبت جو ہیں یہ افعال قلوب میں سے ہیں، اور افعال قلوب کے دونوں مفعول یہ بمنزلہ مبتدا خبر کے ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے پہلا جو مفعول ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور دوسرا مفعول جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے۔ تو ان دو مفعول میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، لأنه لا يجوز حذف احد مفعولی باب حسبت، کیونکہ باب حسبت کے دو مفعول میں سے کسی ایک مفعول کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ولا يجوز اضمارہ، اور ضمیر لانا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر فی الفضلۃ، تاکہ اضمار قبل ذکر فی الفضلہ لازم نہ آئے۔ وَإِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ كَمَا هُوَ مُخْتَارُ الْكُوفِيِّينَ، یہاں سے علامہ ابن حاجب کوفیین کا مذہب شروع کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوفیین کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دے دیں گے تو دوسرے فعل کو دیکھا جائے گا کہ دوسرا فعل جو ہے فاعل کا تقاضا کر رہا ہے یا مفعول کا۔ اگر فاعل کا تقاضا کرے تو فاعل کی ضمیر لائیں گے، اور اضمار قبل ذکر وہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آئے گا، لیکن اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں آئے یہ لازم نہیں آئے گا۔ جیسے کہ ضربنی و اکرمنی زیدن، تو یہ زیدن ضربنی کا فاعل ہے، اور اکرمنی کے اندر جو ضمیر ہیں وہ اس کا فاعل ہے، تو ضمیر پہلے ہیں اور زیدن وہ مؤخر ہے بعد میں ہیں، تو یہاں پر بھی اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے۔ تو لیکن یہ اضمار قبل ذکر جو ہیں یہ صرف لفظاً ہیں، رتبتاً نہیں ہے، کیونکہ مرتبے کے لحاظ سے زیدن مقدم ہے، ضربنی کا فاعل ہیں۔ اور اگر دوسرا فعل جو ہے مفعول کا تقاضا کریں تو پھر مفعول کی ضمیر لائیں گے۔ وَإِنْ عَمَلْتَ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ، اور اگر پہلا فعل کو عمل آپ دے دیں گے کما ہوا مختار الکوفین، جو کہ کوفین کا مختار مذہب ہے، ازمرت الفاعل فعل ثانی، تو آپ فاعل کی ضمیر لائیں گے دوسرے فعل میں، لو اقتضاہ، اگر دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے، نحو ضربنی واکرمنی زیدن۔ اذا جعلت زیدن، جب آپ زید کو بنائیں گے فاعل ضربنی، ضربنی کا فاعل، وازمرت فی اکرمنی، اور آپ ضمیر لائیں گے اکرمنی میں، ضمیرن راجعن الی زید، ایسی ضمیر جو لوٹ رہی ہو زید کی طرف، لتقدمہ رتبتاً، کیونکہ زید جو ہے مقدم ہے رتبے کے لحاظ سے، فلا محظور فیہ حینئذ، تو اس وقت کوئی ممنوع بات لازم نہیں آئے گی، لا حذف الفاعل، نہ تو فاعل کو حذف کرنا پڑے گا، ولا الاضمار قبل الذکر لفظا و رتبتاً، اور نہ اضمار قبل الذکر لفظا رتبتاً دونوں آئے گا، بلکہ بل لفظا، بلکہ صرف لفظا آئے گا فقط، وہو جائز، اور وہ جائز ہیں۔
وہ ازمرت المفعول فی الفعل الثانی، اور آپ دوسرے فعل میں مفعول کی ضمیر لائیں گے اگر وہ مفعول کا تقاضا کرے، لو اقتضا ہو، علی المذہب المختار، مختار مذہب کے مطابق، ولم تحذف ہو۔ یہاں سے شارح بیان فرما رہے ہیں کہ اگر فعل ثانی مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو اس مفعول کو حذف کرنا جائز ہے، لیکن بہتر اور اولا یہ بات ہے کہ یہ ضمیر لائی جائیں تاکہ معلوم ہو کہ فعل ثانی کا مفعول وہی ہے جو فعل اول کا معمول ہے، ان میں تغایر نہیں، جیسے ضربنی و اکرمتہ زیدن، تو زیدن جو ہے ضرب کا فاعل ہے اور اکرمتہ مفعول کو چاہتا ہے، اب اکرمتہ کا مفعول حذف کرنا بھی جائز ہے، ضمیر لائیں گے تو یہ بہتر ہے تاکہ معلوم ہو کہ وہی زید ہیں جس نے مارا ہے اور اسی کا اکرام کیا ہے۔ ضمیر لانے کی صورت میں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آتا، اس لیے کہ ہو ضمیر کا مرجع وہی زیدن ہے، اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہیں لیکن رتبے میں مقدم ہیں، کیونکہ فاعل ہے اور اضمار قبل ذکر جو صرف لفظوں میں ہو وہ ناجائز نہیں ہوتا۔ وَلَمْ تَحْذِفْ ہو، اور آپ حذف نہیں کریں گے۔ وَإِن جَازَ حَذْفُهُ، اگرچہ حذف کرنا بھی جائز ہے، لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو، أَنَّ مَفْعُولَ الْفِعْلِ الثَّانِي مُغَايِرٌ لِلْمَذْكُورِ، کہ فعل ثانی کا مفعول جو ہیں وہ مغایر ہیں مذکور کے، وَيَكُونُ ضَمِيرُ حِينَئِذٍ رَاجِعًا إِلَى لَفْظٍ مُتَقَدِّمٍ رُتْبَةً، اور ضمیر اس وقت لوٹ رہی ہوگی اس لفظ کی طرف جو مقدم ہے رتبے کے لحاظ سے، کما تقولو، جس طرح کہ آپ کہیں گے ضربنی واکرمتہ زیدن، تو یہاں پر زیدن جو ہے لفظوں کے لحاظ سے یہاں پر تو اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے لیکن رتبتن کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ زید جو ہے رتبے کے لحاظ سے ضربنی کا فاعل ہے، تو یہاں پر اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے، اور یہ اضمار قبل ذکر جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ الا ان یمنع مانع، مفعول کی ضمیر لانا یہ تب ہے کہ جب کوئی مانع موجود نہ ہو، لیکن اگر کوئی مانع موجود ہوا جو منع کر رہا ہو ضمیر لانے کو بھی اور حذف کرنے کو بھی، تو اس وقت مفعول کو ظاہر کرنا جو ہے واجب ہے۔ من الاضمار، کہ کوئی مانع منع کر رہا ہو ضمیر لانے سے، کما هو القول المختار، جو کہ قول مختار ہے، یعنی ضمیر لانا جو ہے یہ قول مختار ہے، ومن الحذف کما هو القول غیر المختار، جو کہ قول غیر مختار ہیں، تو اگر کوئی معنی منع کر رہا ہے حذف کرنے سے بھی تو حذف بھی نہیں کر سکتے اور ضمیر بھی نہیں لا سکتے۔ فَتُظْهِرَ الْمَفْعُولَ، تو آپ ظاہر کریں گے مفعول کو، کیونکہ فَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ الْإِضْمَارُ وَالْحَذْفُ، کیونکہ جب ضمیر لانا بھی منع ہوا اور حذف کرنا بھی منع ہوا تو ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ راستہ جو ہے ظاہر کرنے کا ہے۔ لا سبیلا، کوئی راستہ نہ رہا، الا الی الاظہار، سوائے اظہار کے، نحو حسبنی وحسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، تو یہاں پر حسبنی کو عمل دے دیا گیا، یہ الزیدان اور منطلقا یہ حسبنی کا معمول بنا، الزیدان تو فاعل بنا اور منطلقا مفعول ثانی بنا۔ تو اب حسبتہما، ہما ضمیر جو ہیں وہ الزیدان کے مطابق تثنیہ لائے ہیں، اور منطلقین یہ حسبتو کا دوسرا مفعول ہے۔ یہ یہاں پر ہم نے ظاہر اس لیے کیا ہے کیونکہ اگر ظاہر نہ کرتے، مثلا یہاں پر ضمیر لے آتے تو پہلے ضمیر جو ہے، ضمیر کی پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ مفرد کی ضمیر لے آؤ، تو وہ ہے ایاہو، تو اگر ایاہو ضمیر لے آتے ہیں تو ایاہو اور منطلقن اس میں تو مطابقت ہیں کہ منطلقن بھی مفرد ہیں اور ایاہو بھی مفرد ہوتا، لیکن حسبتو کا جو پہلا مفعول ہے اور دوسرے مفعول اس میں مطابقت نہ رہتی، کیونکہ حسبتو کا جو پہلا مفعول ہے وہ تثنیہ ہوتا اور دوسرا مفعول جو ہے مفرد ہوتا، اور اگر ضمیر تثنیہ کے لیے آتے ہیں، ایاہما لے آتے ہیں، تو حسبتو کے دونوں مفعول میں مطابقت رہتی، لیکن ایاہما اور منطلقن راج مرج میں مطابقت نہ رہتی، تو اس وجہ سے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ منطلقین ہیں ظاہر کرنا، تو ہم نے منطلقین کو ذکر کر دیا۔ حیث اعمل حسبنی، اس حیثیت سے کہ جب عمل دے دیا گیا حسبنی کو، فجعل الزیدان، اور زیدان کو بنا دیا گیا
فاعلا لہو اس کا فاعل، ومنطلقا مفعولا لہو اور منطلقا کو اس کا مفعول بنا دیا گیا، وأضمر المفعول الاول فی حسبتہما، حسبتہما میں پہلے مفعول کی ضمیر لائی گئی، وأظہر المفعول الثانی اور دوسرے مفعول کو ظاہر کر دیا گیا، وہو منطلقین اور وہ منطلقین ہیں، لمانع ایک مانع کی وجہ سے وہ ظاہر کر دیا گیا، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہو اور وہ یہ ہے، انہ لو اضمر مفردن اگر مفرد کی ضمیر لے آتے، خالف المفعول الاول تو پہلے مفعول کے مخالف ہوتا، ولو اضمر مثنن اگر تثنیہ کی ضمیر لے آتے، خالف المرجع تو مرجع کے خلاف لازم آتا، وہو قولہ منطلقا اور وہ مرجع جو ہیں وہ منطلقا ہیں۔ تو لہٰذا ایک ہی صورت رہ گئی کہ مفعول کو ظاہر کریں گے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وقیل روی عنہ سے لے کر قولہ منطلقا تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔